اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرعد ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں اپنے جملے کے خطاب کا بھی تھوڑا سا تتمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو اب کیا تھا کہ یہودیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں، عیسائیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں. یہودیوں میں مذہبی یہودی بھی ہیں اور سیکولر یہودی بھی ہیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک تقسیم ان میں سفرڈیم اور ایشکنزیم، ان کی بھی تقسیم ہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی ایک کشاکش جاری رہتی ہے. عام طور پر مذہبی یہودیوں نے زائنزم کی تحریک کو پسند نہیں کیا. زائنزم کی تحریک جو ہے، صہیونیت کی تحریک، یہ خالص سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے اور اس میں زیادہ ایشکنزم جو ہے وہ شامل ہے. یعنی وہ کہ جو یہودیوں میں بعد میں شامل ہو گئے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ جو علاقہ آج کا روس کا علاقہ ہے، بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ اوپر اور بائیں طرف جہاں ایک بڑی ایک سلطنت تھی خاگر، تو اس کا بادشاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا تھا. تو ان کی جو نسل چلی ہے وہ ہے کہ جو سرخ و سفید رنگت کے یہودی ہیں اور عام طور پر یورپ کے یہودی وہی ہیں. سفرڈیم جو ہے وہ ہے اصل کہ جو بنی اسرائیل ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو چونکہ ایشین نیشن ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم وہاں تھے، لہٰذا ان کی رنگتیں جو ہے بس ایسی ہیں جیسے ہمارے ہاں گورے لوگ ہوتے، ذرا نسبتاً گورے، بس اللہ خیر صلی اللہ، ان کے اندر وہ سرخی نہیں ہوتی. یہ سیفرڈین جو ہے ان کو ایشکنزیم نے دبایا ہوا ہے بری طریقے سے اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ سیفرڈین جو ہے وہاں پر ناراض ہے اس وقت. ان کو گویا کہ انہوں نے سیکنڈ ریٹ سٹیزن کا درجہ دے رکھا ہے. اصل جو صہیونیت ہے وہ ایشکنزم کی ہے. اور جو مذہبی یہودی ہیں اب ان کی تو اگر کہ پرائرٹی نمبر 1 وہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو اور وہاں پر ٹیمپل بنے اور وہاں پر پھر جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے. لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اس میں اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہیں. وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر عربوں کے ساتھ ان کا کوئی ایک اکنامک بلاک بن جائے. عرب بہت بڑی طاقت ہے، 30 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، وسائل ان کے پاس بہت ہے، تیل ہے، بہت سے اور ذرائع ہیں، لیکن تعلیم، ٹیکنیکل نو ہاؤ، مینجمنٹ، بزنس آرگنائزیشن، یہ جو آج کی جدید سائنسز ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ چونکہ پورے یورپ کا بھی اور پورے امریکہ کا بھی دباؤ ہے، یہ عربوں کے ساتھ ایک آخری جو ہے شو ڈاؤن مت کرو. بہرحال بہت بڑی تعداد سے یہ لوگ ہیں، لہذا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک اکنامک ریجن بن جائے ہمارا، جیسے یورپ ایک اکنامک یونٹ بن گیا ہے. تو ان کا سرمایہ ہوگا اور ان کی لیبر ہوگی، مین پاور بھی ان کے پاس ہے، نو ہاؤ ہمارا ہوگا، ٹیکنیکس ہماری ہوگی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہماری ہوگی. ملائی ہم کھاتے رہیں گے یا یوں کہیے کہ مکھن ہم کھاتے رہیں گے اور چھاچھ جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیں گے. تو یہ مختلف ٹرینڈز ہیں اصل میں، لیکن یہ کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے
کہ وہ جو الٹرا رائٹسٹ وہاں کا یہودی ہے، ان کی پارٹی کی اگر حکومت بن جائے تو پھر وہ ویٹ نہیں کریں گے، وہ لازماً فوری طور پر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرائیں گے اور حکومت الصفا کو بھی گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل وہاں تعمیر کریں گے۔ ان کی پرائرٹیز نمبر 1 وہ ہے۔ یہ میں چند باتیں چاہتا تھا کہ اور جو ہے ان حالات کے اندر جو ہے بٹوین دی لائنز پڑھنے کی جو صلاحیت میں نے کہا تھا اپنی تقریر میں، وہ آپ حضرات میں پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے کیتھولکس جو ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے بلکہ شدید نفرت رکھتے ہیں دل کے اندر۔ یہ تو جو پچھلا پوپ تھا جو مر گیا ہے اب، اس پوپ نے یہودیوں کو ایگزونوریٹ کیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اصل میں حضرت مسیح کی سولی چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ورنہ یہ کہ کیتھولکس کے اندر تو شدید دشمنی تھی کہ یہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں، ہم جسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اسے انہوں نے سولی پر چڑھوایا اور یہ اسے سن آف مین کہتے ہیں، تو ان میں تو شدید جو ہے ان سے نفرت تھی۔ لیکن یہ کہ اس سابقہ پوپ نے ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی، چنانچہ جو ایونجلسٹ ہیں اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں، ریسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ اس پوپ کو شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان ہے اور یہ ہولی رومن امپائر جو کبھی ہوتی تھی، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عظیم سلطنت رومن امپائر عیسائی، یہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس نے یونیفائی کروایا ہے یورپ کو۔ یہ یورپ کی یونیفیکیشن جو ہے یہ صرف جو ہے کوئی اقتصادی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو ہے مذہبی معاملہ ہے۔ جیسے وہ عظیم سلطنت روما کی اسی طریقے سے یہ دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ پھر رومن کیتھولک مذہب کو آگے بڑھائے اور فلسطین میں جو ہے وہ ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ باقاعدہ ایک فلاڈیلفیا ٹرمپٹ رسالہ نکلتا ہے ان کا، جو ایونجلسٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون میں لکھا، اس نے پوپ کو کہا شیطان، اور یہ شیطان جو ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری کر رہا ہے، یہ لاسٹ کروسیڈ جو سب سے بڑا اور سب سے ہولناک ہوگا، صلیبی جنگوں کے اندر سب سے خوفناک جنگ جو ہونے والی ہے، یہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں۔ پھر تیسری بات اور بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی جو ٹوٹل بالادستی دنیا پر ہے اس وقت، وہ یورپ کو تو پسند نہیں ہے۔ عام طور پر یورپی اور امریکی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ یورپی جو ہیں یہ گنوار ہیں، پرانے ہیں، کنزرویٹو ہیں، نقیانوسی لوگ ہیں، اور یہ یورپین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادر قدر آزاد ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے، نہ ان کا جو ہے کوئی اصول ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے درمیان کی اندر دشمنی ہے، خاص طور پر فرانس اور امریکہ کے بابے میں۔ اس حوالے سے بھی ان کی ایک کشمکش ہے، اس لیے کہ دنیا میں خشنہ کن طور پر امریکہ ہی کو ایک سپریم جو ہے سول سپریم پاور اور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے، وہ رشیا کو بھی پسند نہیں ہے، چائنا کو بھی پسند نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھارت کو بھی پسند نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجیز جو ہے آپس میں مل گئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے بھائیوں کے اندر بھی ایک مسابقت اور مقابلہ چلتا رہتا ہے، بھائیوں کے درمیان، حقیقی بھائیوں کے مابین بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کے اندر بھی یہ دراڑیں موجود ہیں، اور یورپ جو ہے ابھر رہا ہے ایک چیلنج کی حیثیت سے امریکہ کے لیے۔ اس کی کرنسی اب بہت مضبوط ہو چکی ہے اور امریکہ کا ڈالر بہت نیچے جا چکا ہے۔ امریکہ تو ایک مالیاتی تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، ٹریلینز کے اندر اس کا قرضہ ہے اس وقت اس کے سر پر ہے، اور جو خرچہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے، عراق کی جنگ، افغانستان کی جنگ، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کے جسم میں سے خون جو ہے سوٹ کر نکال دیا جائے، ایسے امریکن اکانومی جو ہے اس کو سوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کچھ جو ہیں یہ انڈر کرنٹس، میں نے کہا تھا کہ کچھ کرنٹس اوپر نظر آتے ہیں، لہریں چل رہی ہیں، اور کچھ انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک ان انڈر کرنٹس کا اندازہ نہ ہو آدمی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ بس اس کو تو سمجھیے میری جمعے کی تقریر کا تجزیہ۔ اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی جو مسائل ہیں۔ اب اس کے ضمن میں اپنا ذہن بنا ہی رہا تھا کچھ کہ کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کیا چھوڑا ہو، کیا چھوڑا ہو، کہ وہ رات جو ہے وہ ایٹمک دھماکہ ہو گیا،
اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اچانک جو ہے ایمرجنسی آ گئی، عدلیہ ختم اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے پابند، اور ایک بڑا جو ہے کہ انقلاب آ گیا ہے ملک کے اندر۔ اب اس سے صورتحال جو ہے بہت بدل گئی ہے، ایک دم بہت بدل گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے 4.25 سال پہلے اسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی، اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس، اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے 4.25 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت جو میرا سغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر 2 باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلے کھو چکا ہے، وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عجیب تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایٹم۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایٹم، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے، ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایٹم۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، وٹ از جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن، اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے، بلکہ میں نوٹ کر کے ملایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی، اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنلے ہے، ریزون دی ایٹم ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، تو اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں پاکستان، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر، یہ معنوی سزا ہے۔ اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا، اب وہ قوم نہیں گئی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے چلے، مسلم لیگ چلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ روح زیبا دے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ قومیتوں میں تحریل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالہ نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہے پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے کہ اسی درجے میں منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے،
جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبط کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ اسٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجیے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں تو اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا، بلینس کے غبن ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے 90 ارب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سن ہی سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 ارب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے لوگ اللہ جانے، بندہ والا۔ بہرحال جو اس کا سرے محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے میں، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے ابھی۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے۔ تمام اسلامک پروویژنز ان افیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکل ہے، یہ دوسری آرٹیکل کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیر حسن خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹیں دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی، رپورٹوں کی اب بات لگ گئے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، جو فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج۔ دیکھیں گے فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل اسٹیٹ کورٹ، اور روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی۔ اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جن میں گنتا رہا ہوں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک 2 لخ ہوا، بدترین شکست ہوئی، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے، ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یشعیا، یرمیا، حزقیل، وہ کہتے تھے کہ لوگوں اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، بات آ جاؤ، لیکن کسی کے کان سے جوں تک نہیں دی گئی۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے کر رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے، ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے گا، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، رہتا ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے، تو یہ چھوڑتا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، ثمود ختم ہو گئی، اس نے محل بنائے ہوئے تھے، تو کوئی اور ہی آ گئی اس سے آباد نہیں ہوتا، تو یہی ہوگا، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، اور درخت کی جڑ پر کوڑھاڑا رکھا جا چکا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان پہ کوئی جورنگی ہے،
سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تنظیم تو سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کے لیے نہیں۔ یہ ہیں وہ تین باتیں جس کی بنا پر آج سے 4.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی ہے، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے، ایک آتش فشاں ہے جس پر کہ اس وقت ملک رہتا ہوا ہے۔ یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجیے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات ہیں اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کا جائزہ اس وقت پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز تسلیم نہیں کی۔ ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان، ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے، تو جب گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہے ان کے اندر۔ اور وہ گھاٹ میں جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے، سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان، توڑ دو۔ تو وہ تو گھاٹ میں ہے، وہ اس گھاٹ میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمہ ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائیں۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو اگرچہ، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار نہیں، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان رہے پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو، ان مسلمانوں سے مریض چاہیے، ناپاک چاہیے، ان مریضوں سے پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک کرو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ۔ اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا گیا؟ دو اسٹڈی تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں گے، ہوتا تھا۔ اب میرے اندازے میں ذرا سی صورت حال میں تبدیلی ہوئی ہے، اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر دل چلا گیا کہ بھائی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل اہمیت ہے سیاست کی، معیشت کی، پیسے کی، ہماری معاشی زندگی ٹھیک ہو، ہمارے کارخانے ہوں، ہماری پروڈکشن ہو، ہماری تعلیم ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا صحت کا معاملہ ہو، اصل چیزیں تو یہ ہے۔ مطلب ٹھیک ہے رکھو، کوئی مندر چلا جائے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کا وجود انہیں قبول نہیں، یہ ان کے دل کا ناسور ہے۔ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مغربی سرحد پر کتنے کونسل خانے قائم کر دیے، کس لیے کیے؟ تاکہ ادھر سے بھی تخریبی کارروائی شروع ہو جائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں اس میں لازماً اس کا بھی دخل ہے، ہاں اور بھی آفس ہے اس کے اندر، لیکن یہ بھی دخل ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کشمیر میں، اب وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر۔ انہیں ہتھیار دو، انہیں پیسہ فراہم کرو تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑے، ان کا ستیہ ناش کرے، اسے کمزور کرے۔
انڈیا کی اکانومی تو ایسی تھی کہ اس نے 6-7 لاکھ فوج رکھی ہے، اور کتنے سال تک رکھی ہے مسلسل ایکٹیو میدان میں۔ کشمیر کے اندر ہماری تو اکانومی ایسی نہیں ہے، وی کانٹ افورڈ اٹ، ہم تو بیٹھ جائیں گے پتاشی میں۔ تو اس حوالے سے اب نوٹ کیجئے، کنڈولیزا رائس نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم یعنی امریکہ اور بھارت مل کر کریں، یہ ہے رائٹنگ آن دی وال۔ وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں بکروں میں تقسیم کر دو، یہ تم لے جاؤ، یہ لے جائے، اس کو علیحدہ کر دو، بلوچستان کو علیحدہ کر دو، اور NWS جو ہے افغانستان کو دے دو، اور پنجاب تو خیر ہے ہی ہمارا، سکھوں کا ہے، اصل تو شہر سکھوں کا ہے، سکھوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا کہ مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا پنجاب، مسلمان تو یہاں محکوم تھے، بدترین غلامی کے اندر تھے۔ اور ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر کہہ گیا ہم تو ایک ہیں، یہ کاہے کی لکیر پھینک رکھیے، بٹھاؤ اس کو، ہماری تہذیب ایک ہے، ہمارے تہوار ایک ہیں، ہم بھنگڑا ایک ہی طریقے پر ڈالتے ہیں، ہماری تو جو ہے ہمارا کلچر ایک ہے، لہذا ہمیں تو دلچسپ نہیں۔ سندھ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، بلوچستان ایبسولوٹ اینٹی علیحدہ ہے ہی ہے، ادھر جو ہے کراچی اور اس کے ساتھ جو ہے حیدرآباد کا علاقہ یہ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، اور چونکہ سمندر پر بیٹھے لہٰذا انہیں علیحدہ ہونے میں دیری لگتی، وہ تو کہتے ہیں ہم سنگاپور بنا لیں گے، ایک نیا ہانگ کانگ بنا لیں گے، اور یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی، دہلی کے عالم دین ہیں، ہماری تنظیم کے وہ مستشارین میں شامل تھے اور بعض اوقات آئے ہیں، انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں یہاں، انہوں نے مجھے بتایا وہ کراچی گئے، وہ MQM اس وقت اٹھی ہوئی تھی اور جو بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا اور بڑا فساد ہو رہے تھے اور بوری بند لاشیں نکل رہی تھی، اور جس طریقے سے کہ لوگوں کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کیے جاتے تھے، یہ سارا یاد کیجیے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ تو مولانا اخلاق حسین قاسمی نے کچھ ایسے ہی نوجوان MPO کے لوگوں سے کہا، ارے بیٹے تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، تم ہندوستان سے تو یہاں آ گئے، یہاں سے آگے کیا سمندر میں جاؤ گے؟ انہوں نے چچا میاں ہم تو یہاں پہ سنگاپور بنائیں گے، ہم اب سمندر میں تھوڑے جائیں گے، ہم تو یہاں سنگاپور بنائیں گے۔ چچا میاں یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، اور اب وہ سامنے کھڑا ہوا، وہ سنگاپور جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا، جس طریقے سے فیصلہ کن غلبہ ہے MQM کا وہاں پر سیاست کا، اور جس طرح وہ ایک مافیا کی حیثیت سے بھی وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں پہ بولنے کی۔ وہ تو تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ لیاری کا علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کے جیالے کچھ بستے ہیں، وہ بلوچ اور وہ جو مکرانی لوگوں کا علاقہ ہے، باقی تو یہ کہ وہ سارا کا سارا جو ہے MQM، اور اس میں وہ ہر حرکندہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی بھارت کا معاملہ، دوسرا آئی ہے افغانستان۔ یہ افغانستان جو ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنے جمعے کی کتاب میں، کہ یہی عظیم فرق ہے کہ عراق کے لیے بہت بڑی کولیشن نہیں بن سکی، امریکہ کے ساتھ یورپ نے نہیں دیا، وہ خالص جو ہے پروٹیسٹنٹ فینومینن ہے، ویسٹ فینومینن ہے، امریکہ ہے اور انگلستان ہے، یا کچھ اور ان کے جو ہے تھوڑا سا نام دکھانے کو وہ آسٹریلیا کی کوئی حیثیت نہیں، یورپ نے ساتھ نہیں دیا، چین نے ساتھ نہیں دیا، روس نے ساتھ نہیں دیا، وہ تو امریکہ کو ہیڈ ٹو گو الون۔ کیوں کہ وہاں ظاہر بات ہے یورپ کے کوئی خاص مفادات نہیں تھے، تیل کا بھی مفاد تھا تو امریکہ کے لیے تھا، اور ثانیاً وہ چاہتے تھے اس کو اصل میں گریٹر اسرائیل کا پہلا قدم، گریٹر اسرائیل، اسی لیے شیرون نے کہہ دیا تھا جیسے ہی فال آف بغداد ہوئی ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ انتریم عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ صرف یوفریٹس تک دریائے فرات تک ہمارا ہے، اب ہمارا دعویٰ یہ دجلہ تک ہمارا ہے، تاکہ یہ پورا کا پورا جو زرخیز وہاں جو آبا ہے فرات اور دجلہ کے درمیان وہ بھی ہمارا ہے۔ وہ تو دھنس گیا وہاں پر امریکہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی ریزسٹنس وہاں پر ہوئی ہے وہ القاعدہ کی طرف سے ہوئی یا کچھ اور کو جو عوامل آئے ہیں وہ تو میں پورا تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ دھنس گیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں، لیکن اس کے برعکس افغانستان میں جتنا بڑا کولیشن بنا ہے، پورا یورپ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، سب کے سب، بلکہ یہاں پر روس کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ،
چین کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ. وائی؟ اس لیے کہ یہاں امکان تھا اسلام کے ابھر کر ایک نظام کی حیثیت سے سامنے آنے کا. ریسرجنس آف اسلام، دی پولیٹیکل اسلام، نظام خلافت کا امکان بن گیا تھا. تو نب دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو اس کو. اپنے جو ہے وہ ٹوئن ٹاور خود گرائے حرامزادوں نے، تاکہ ہماری قوم کے اندر ایک دم غضب پیدا ہو جائے، غصہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی ساری طاقت جو ہے اور اپنے سارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پر ڈال دیں کہ ہم کو حملہ کر دیں، بڑے سے بڑا حملہ، چاہے کتنے ہی اس میں کتنے بلین ڈالر خرچ کر جائیں. کس کے لیے گرایا اس کو؟ انہوں نے خود گرایا. بہرحال یہ فرق ہے افغانستان کا اور عراق کا. افغانستان کا مسئلہ وہ در حقیقت تھا اسلام کا. عراق کے ساتھ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے. عراق میں کہاں اسلام تھا؟ اسلام نام کی کوئی شے عراق میں تھی نہیں. وہ تو بہت ہی سیکولر، آزاد خیال، بہت جدید تہذیب سے اندر رنگا ہوا ملک تھا. وہاں تو کوئی ایسی اسلامی تحریک بھی نہیں تھی، نہ کوئی القاعدہ تھا، نہ کوئی طالبان تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہاں تھا تیل اور اسرائیل، اور یہاں اصل میں ہے اسلام. اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس حوالے سے افغانستان کا جو معاملہ ہے، اب وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی ریلائز کر لیجیے. ان میں طالبان بھی ہیں جو خلوص کے ساتھ اسلام چاہتے ہیں. ان میں پھر افغان نیشنلزم بھی ہے. وہ افغان نیشنلزم کے جو غلام رہنے کو تیار نہیں، اس کو مذہب سے سروکار نہیں ہے. وہ افغان نیشنلزم جو کھڑا ہو گیا تھا، ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا روس کے مقابلے میں. اگرچہ ہتھیار دیا امریکہ نے اور پیسے دیے امریکہ نے، لیکن جانے تو دی ہیں افغانوں نے. اور وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. مجھے تو خود معاہدہ کرایا تھا گل مزید حکمت یار نے اپنے کیمپ کا، جو یہ پشاور کے بہت قریب ہی ایک ان کا کیمپ تھا. وہاں پر جو ایک ڈیم ہے، وہاں ان کا ایک بڑا کیمپ تھا. تو وہاں جو لوگ تھے کیمپ میں، انہیں الف بیتے پڑھا رہے تھے. کہتے تھے انہیں کلمہ نہیں آتا، آ گئے جہاد کے لیے، کلمہ بھی نہیں آتا. وہی حال جو ہمارے بلوچستان کے اندر ہے، ہمارے جہاد کے اندر ہے. تو اس لیے وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ معاملہ تھا نیشنلزم. یہ ہم جو ہے روس کے غلام کیسے بن جائیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، دس افغان نیشنلزم ہیز آلویز بین اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پاکستان نے درخواست دی تھی آزادی کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی، تو جو ایک ہی ووٹ مخالفت میں آیا تھا پوری دنیا میں، نہیں بننا چاہیے اس ملک کو، افغانستان کا تھا. افغان جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھارتیوں کے ساتھ تھی. بادشاہ خان بھارت کا ایجنٹ تھا، ولی خان بھارت کا ایجنٹ. بادشاہ خان نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، تو جلال آباد میں جا کے دفن ہوا. یہ حقائق ذہن میں رکھا کیجیے. افغان نیشنلزم از اگینسٹ پاکستان از پرو بھارت. اب اس کی وجوہات کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بٹ دی فیکٹ ریمینس. اور نمبر 3، وہاں پر 3 گروہ اور بھی ہیں. ایک وار لارڈ ہیں، کیونکہ ان کے علاقے بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے. کرزئی کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان کا حصہ جو ہے، ان کا دائرہ اختیار ظاہر بات ہے کم ہو جائے گا، وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، ان کی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہیروئن کے اسمگلر سے ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کسی طریقے سے بھی کسی کاسٹ پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کرمنلز ہیں، کرمنل. ابھی تو مجھے یہ بتایا ہے کہ جاننے والے لوگوں نے کہ سوات میں جو لوگ آ کر اس وقت پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں ان میں کرمنلز ہیں شامل، جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہیں. وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ یہ کرمنلز جو ہیں افغانستان سے ہی آتے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا معاش کا. اسی میں وہ ہتھیار کا معاملہ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اور اسی کے اندر سارا جو ہے. اور چونکہ ان کا یہ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کی کوئی تو ریٹ ہے ہی نہیں، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہاں پر ایکسپورٹ امپورٹ کوئی ٹیکسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کھلا بارڈر ہے، آؤ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر لے آؤ. گاڑیاں آتی ہیں وہاں پر ان کے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہاں وہاں سے آپ گاڑی خرید کے پاکستان کے اندر لائیں گے، ایک حد کے بعد تک آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا، ورنہ گاڑی پکڑی جائے گی. باقی ان کے علاقے میں وہ گاڑیاں گھومیں، نو رجسٹریشن.
کوئی ان کو ٹیکس دینے نہیں مانگتا۔ اس حوالے سے افغانستان میں یہ جو ہے طالبان چاہتے ہیں کہ اسلام آ جائے، اور وہ پرو پاکستان بھی ہے۔ طالبان یہ نوٹ کر لیں، وہ پرو پاکستان، انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، پاکستان ان کا دوسرا گھر بن گیا، سیکنڈ ہوم پاکستان طالبان کی، جیسے کھلا ہوا تھا پاکستان، جہاں چاہیں آئیں جائیں، چندے جمع کریں، کچھ کریں۔ تو طالبان کے اندر تو پاکستان دیا پرو پاکستان، لیکن جو اصل افغان نیشنلزم ہے وہ تو اینٹی پاکستان ہے، پرو بھارت۔ اور پھر وہ 3 میں نے گنوا دیے آپ کو کہ ان کے اندر وار لارڈز بھی بیٹھے ہوئے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، وہ کائے کو چھوڑیں گے ان کو۔ پھر وہاں پر جو ہے منشیات فروش ہیں، ہیروئن کے کاروبار کرنے والے، پھر اور دوسرے کرمنلز ہیں۔ یہ جو طوفان افغانستان میں اس وقت ہے، جس کو پھر میں کہہ رہا ہوں، اس کی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، آخری جو مارکا ہونا ہے عیسائیت اور اسلام کا، اس کا میدان یہ بننا ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں چین بھی ان کے ساتھ ہے۔ چین کو خطرہ ہے، سنکیانگ کا صوبہ ساتھ لگتا ہے، اور آج سے کوئی 50 سال پہلے 5 کروڑ کی آبادی تھی اس کی، تو آج کتنی ہوگی اندازہ کر لیجیے آپ، مسلمان۔ اور وہاں پر بھی تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے، اور یہاں سے طالبان کے علاقے سے اور پاکستان کے علاقے سے لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کر وہاں پہ انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ اگر یہاں پر آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو چائنا بھی اس اعتبار سے شدید افغانستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے بھی اس اعتبار کے خلاف ہے۔ رشیا ہے، اس کا چشمیا کا معاملہ ہے۔ تو چاہے چین اور روس جو ہیں وہ امریکہ کے مد مقابل ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ الکفر ملت الواحدہ کی حیثیت سے اصل میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو طوفان وہاں پر ہے تلاتم، وہ تلاتم کے تھپیڑے جو ہیں پاکستان میں اب جو آئے تھے، یہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہے ان کی نوعیت سرد مختلف ہے۔ وہ کچھ طالبان جمع، وہ جو مجاہدین اور تھے، ازبکستان کے مجاہدین تھے، یہ تھے وہ یہاں پر تمام ہوئی ہے، یہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں، یہاں ان کے بچے ہیں، یہاں وہ رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر وہ پوری طریقے سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، جذب ہو چکے ہیں۔ اور پٹھانوں کی بہرحال ایک غیرت ہے، ان کے اندر ایک حمیت ہے، وہ اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت، اسی لیے جو ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان کا معاملہ حل ہونے نہیں بھی رہا ہے۔ لیکن جو اوپر کا علاقہ ہے سوات کا، اٹس این ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ اینٹیٹی۔ یہاں کا معاملہ طالبان کا نہیں ہے، اگر ہے تو یہ مقامی طالبان ہیں جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، طالبان لیکن جو مقامی طالبان وہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ نفاذ شریعت کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد صاحب نے تحریک چلائی تھی، بہت بڑی عوامی تحریک نفاذ شریعت کی۔ تقریباً 1 لاکھ کا جلوس لے کر وہ آ گئے تھے دریائے اٹک جو ہے، دریائے سندھ کے پل کے اوپر، وہاں انہیں روکا گیا، بہرحال اس کے بعد انہیں کرش کر دیا گیا۔ وہ صوفی محمد صاحب اس وقت سے مقدمہ ان پر چلا، وہ جیل میں ہے۔ لیکن اب صوفی محمد صاحب کے داماد ہیں ملا فضل اللہ، وہ اب ہو گئے ملیٹنٹ۔ ہتھیار انہیں بھارت بھی ہو سکتا دے رہا ہو، افغانستان بھی ہو سکتا دے رہا ہو، جس کے بھی مفادات پاکستان کے وہ ختم کرنے میں ہیں وہ اس کو مدد کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا وہاں کا معاملہ جو ہے بہت مختلف ہے، وہ تو سیٹلڈ ایریا ہے، سویلائزڈ ایریا ہے۔ وہ جو ہے عام جو ہمارے ہیں، عام جو ہوتے ہیں افغان جو آزاد قبائل، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ویری کلچرڈ پیپل، بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ، بڑی سیٹلڈ سول پاپولیشن ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اور یہاں میں آپ کو ذرا بتا دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مصنف اور مورخ علامہ شکیب ارسلہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہی ہے جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہاں سے میں نے پڑھی کہ ایک خاص علاقہ ہے دنیا میں، یہ آپ کو معلوم ہے وہ سطح مرتفع پامیر جس کو کہتے ہیں، جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں، اس چھت سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں۔ ایک پہاڑ کا سلسلہ کراکرم، دی مائٹی کراکرم،
ایک آتا ہے ہمالیہ، وہ چلا گیا دور تک، ایک آتا ہے کوہ ہندو کش جو افغانستان میں گیا۔ اب یہ ہمالیہ یوں آ رہا ہے فرام نارتھ ٹورڈ ساؤتھ ایسٹ یوں، اور کوہ ہندو کش آ رہا ہے فرام نارتھ ٹورڈ ساؤتھ ویسٹ۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان، اس میں جو قوم آباد ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلتی رہے گی۔ ان کے اندر وہ مذہبیت ہے۔ پھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما ان کا جہاد ہوا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو بہت دیر تک ستائے رکھا ہے، آسانی کے ساتھ سبڈیو نہیں ہوئے۔ وہ تو اب بھی آپ مالاکنڈ جب پہاڑ سے کراس کرتے ہیں تو وہاں ایک چوکی ہے چرچل پوسٹ، جہاں پہ جو ونسٹن چرچل بعد میں بنا وزیر اعظم انگلینڈ کا، وہ وہاں پہ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے وہ معمور تھا، وہ کھڑا رہتا تھا۔ اس حوالے سے ہی پورا جو ہے بالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ جو ہے انگریزوں کو آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے، لڑائیاں ہوتی رہی، سب خون مارا، یہ کیا، ٹھیک ہے اوپن وار میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اور اب یہ ہے وہ علاقہ جہاں سے اب تحریک جو ہے وہ نفاذ شریعت کی ملیٹنٹ انداز میں اٹھے گی۔ اور اس میں اب ایک اور اضافہ کیجیے، بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی مدارس، خاص طور پر جو دیوبند کی مدارس ہے، وفاق المدارس سے جن کا تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 مدرسے مردوں کے اور 6,000 عورتوں کے ان کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہیں۔ ان کے جو طلبا ہیں، جیسے افغانستان میں کبھی طالبان اٹھے تھے ملا عمر کے ساتھ، طالبان نام ہی ان کا طالبان رکھا گیا، ایسے ہی یہ طالبان جو ہیں اب سرکش ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اپنے ان علماء سے بدزن ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ عمارتوں میں بیٹھے ہوئے قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال ابو حنیفہ قال شافعی کرتے رہو، میدان میں تو نہیں آتے تم لوگ، میدان میں آ کر باقی کو چیلنج کرو نا۔ ان طلباء میں بغاوت پیدا ہو چکی ہے اپنے ان علماء کے خلاف۔ وہ جو پیسو علماء ہیں، ان ایکٹیو علماء ہیں، جو پڑھنا پڑھانا ہی صرف جانتے ہیں، پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے، زندگی اسی میں گم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس سے آگے ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں۔ اب انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، تحریک طلباء و طالبات برائے نفاذ شریعت اسلامی، اور اس تحریک کا سربراہ انہوں نے مقرر کیا ہے مولانا ڈاکٹر شیر علی خان۔ یہ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت، اب بیعت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اور ایگزیکٹ جو ہمارا طریقہ کار ہے تنظیم اسلامی کا وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، بالکل، ہم صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، تعلیم و تدریس کا کام نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم کوئی عسکریت اختیار نہیں کریں گے بلکہ عوامی تحریک کریں گے، جو ہمارا موقف ہے سال ہر سال سے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام یہاں پر آئے گا تو نہ تو بیلٹ سے آئے گا، انتخابات سے، نہ وعظ و نصیحت سے آئے گا، اور نہ جو ہے اب جس طریقے سے کہ ایک عسکری انداز ہو گیا اس سے آئے گا، نہ صرف یہ ہے کہ انتخابات سے آئے گا عوامی تحریک۔ اب یہ لاکھوں طلبا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت صورتحال ہمارے ملک میں بننے جا رہی ہے، اس میں اندیشہ ہے کہ شدید کریک ڈاؤن اب عربی مدارس کے اوپر اصل کریک ڈاؤن اب ہونے والا ہے، جس کا نتیجہ پھر نکلے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ یہ میں نے آپ کو پاکستان کے مشرق اور مغرب کا حال بتایا۔ اب داخلی طور پر جو ہے پاکستان میں دو عظیم قسم کے ٹکراؤ، یا جس کو آپ کہتے ہیں پولرائزیشن، ہاریزونٹل پولرائزیشن، ورٹیکل پولرائزیشن، اب ان کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے بہت سخت۔ پہلی پولرائزیشن کیا ہے؟ عوام ورسس حکومت۔ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے اب کہ پاکستان کے عوام فوج کے خلاف کھڑے ہیں۔ نو مور، یہ کیا حکومت انہوں نے اپنا حصہ اپنے باپ کی جائیداد بنا رکھا ہے؟ کیوں؟ کیسے ہوا؟ دے آر پیڈ سروینٹس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، یہ ان کا حق نہیں ہے۔
یہ جو معاملہ ہے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایمرجنسی آئی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ اب حالات کافی بدل چکے ہیں، کیونکہ جو بھی صورتحال آج سے چند مہینے پہلے ہوئی تھی، چیف جسٹس نے انکار کیا استعفیٰ دینے سے، پھر اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، پھر ایک وکلاء کی تحریک ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کوئی شان گمان نہیں تھا اس ملک کے اندر، مارا آگے گیا ہے ضعیف ہی گمان ابود۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان وکلاء کے اندر یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کالے کوٹ، کالی پھنٹے، کالی ٹائی لگانے والے، یہ کوئی میدان میں آ کے وہ جو بھی ہمارے گاؤں میں ماجھے جو ہیں مختلف تحریکوں کے اندر آ کر وہ جانے دینے کے لیے تیار ہوئی، تو بالکل ڈفرنٹ کیٹیگری ہے۔ میں نے تو یہ کہا پرورا کہ میں تو پاکستان کی قوم سے مایوس ہو چکا تھا کہ پاکستان کی قوم مردہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ There is no use whipping the dead horse۔ ایک مردہ گھوڑے کو آپ کتنے چابک لگا لیں، کیا دوڑے گا وہ؟ بڑا ہوا بھائی۔ لیکن مجھے امید ہوئی اس وکلا کی طرح، میں نے بڑا کہا کہ نہیں جان ہے، تو ہم سے ہی کمی ہوئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو صحیح طور سے جو ہے اپروچ نہیں کیا ہے، ورنہ کھڑے ہو گئے اس طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ 26 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے، ایک آدمی اور ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ دوڑ رہے ہیں، دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، گھنٹے گھنٹوں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب صورتحال وہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وکلاء کی تحریک جو ہے اگر اب وہ دوبارہ ہمت کر لے، اس میں ظاہر بات ہے کہ جان کے خطرے تو ہوں گے، کچھ جانیں دینی پڑے گی، اب معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کھلی چھوٹ دے رکھی تھی حکومت نے کہ ٹھیک ہے نکال لو جلوس وغیرہ، اب تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کے قوانین توڑنے پڑیں گے میدان میں آنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تحریک چل سکتی ہے، اور اگر یہ تحریک چلی تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے نواز شریف تو ہے ہی ہے، اس نے تو اپنے کریڈینشل جو ہے بنا لیے ہیں، پرو جمہوریت اپنا موقف جو ہے اور اینٹی ماشاء اللہ موقف جو ہے اس نے پورا پختہ کر دیا ہے ہر اعتبار سے، اس کے لیے کریڈیبلٹی اس اعتبار سے بن چکی ہے۔ بے نظیر کو بھی لامحالہ اب آنا پڑے گا، اب ڈیل کچھ نہیں کرے گی، کہاں تک اس کے لوگ کہاں تک برداشت کریں گے؟ عام طور پر بھی وہاں اس کے حلقوں کے اندر پسند نہیں کیا گیا مشرف کے ساتھ ڈیل کو، مفاہمت کو عام طور پر، لیکن ٹھیک ہے پرانی لیڈر ہے، بھٹو کی بیٹی ہے، یہ سیکھ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی شیرازہ بندی اسی کے گرد ہے، وہ ذرا میدان سے ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی۔ لیکن یہ کہ اب اس حالت کے اندر بھی اگر اسے ساتھ دیا تو شی ول بی ڈیڈ، ایبسلیوٹلی ڈیڈ۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گی، وہ بھی میدان میں اس تحریک کے ساتھ شامل ہوگی۔ اور نمبر 3 میرے نزدیک جو سرکاری لیگیں ہیں، آپ لیگ ہے یا وہ فنکشن لیگ ہے، فنکشنل لیگ ہے، یہ بھی اس معاملے کے اندر میدان میں آ جائے، اس لیے کہ ان میں بھی بہت سے لوگ اکثر ہیں ایسے جو سمجھ گئے کہ بھئی ایک انف از انف، آخر حد ہوتی ہے، ایک معاملہ جو ہے اس کو جو ہے کر لینا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا معاملہ۔ تو اب اگر یہ خونی ڈرامہ شروع ہو گیا تو اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ آتش فشاں پھٹے گا، امریکہ اور نیٹو پاکستان میں داخل ہو گئے، ادھر سے ہو سکتا بھارت بھی آئے، کیونکہ یہاں تو ہنگامہ ہو گیا، مشرقی پاکستان میں چونکہ فسادات ہو گئے، قتل عام شروع ہو گئے، خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی، بھارت آ گیا، وہ تو پولیس ایکشن تھا اس کا۔ تو اس طریقے سے نیٹو مغرب سے اور انڈیا بھارت سے آئے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ براہ راست در اندازی کے ذریعے سے اور آخری ہدف آپ کا ایٹمی اثاثہ وہ اٹھا کر لے جائیں گے یا کنٹرول کریں گے یا ختم کریں گے، اور پھر آپ کی حالت ہوگی کسی شیر کے دانت توڑ کے اسے ڈال دیا جائے۔ ظاہر بات ہے پھر وہ ایک بلی ہے اور کیا ہے، ذرا بڑی بلی دانت توڑ دی۔ یہ ہے سیناریو اس صورت کا اگر تحریک چل جاتی ہے اور ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ اس ایمرجنسی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، تو میرے نزدیک یہ سیناریو ہے کہ جو سامنے آئے گا۔ اور اگر پر چانس ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، اف سم سیم سینس پریویلز، اگر کچھ لوگ اب بھی
وہ شر صاحب کو سمجھا سکے اور ان نتائج سے اسے آگاہ کر سکے کہ یہ نتائج انتہائی خوفناک ہے، تم نے جوا کھیلا ہے، بہت بڑا جوا کھیلا، تو اس کے لیے سیدھا راستہ ہے اب بھی۔ اللہ کرے کہ وہ جو کہتا ہے میرے لیے سب سے پہلے پاکستان، اگر وہ واقعی سب اس کے اندر مخلص ہے تو نمبر 1 صدارت سینٹ کے چیئرمین کے حوالے کر کے دونوں عہدے چھوڑ کر بات کریں، ملک میں رہے یا ملک سے باہر چلا جائے، صدر چیئرمین سینٹ، اور باقی اب جو ہے وائس چیف آف اسٹاف کو بنائی گیا، وہ چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے ایک وقت، اور پھر حکومتیں بنے لیکن ان میں صرف وہ ججز شامل کیے جائیں مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں، کیئر ٹیکر حکومتوں میں، جنہوں نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا۔ دیٹس دی کرائٹیریا۔ ان کے کردار کا ثبوت یہ ہے کہ اصول پسند ہے، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا، چیف جسٹس خاص چھوڑ دیا، نذیر الدین نے چھوڑا ہے، سعید الزمان صدیقی نے چھوڑا، اور بہت سے نے چھوڑے، ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا پی سی او کے تحت گرانٹ لینا۔ صرف ان لوگوں پر مشتمل جو ہے عبوری حکومتیں بنائی جائیں، اور پھر نمبر 3 کھلے عام انتخابات ہو جائیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس کرائسس کو کسی طریقے سے ختم کر سکتی، صورتحال کی بہتری کی کوششیں پیدا ہو سکتی، لیکن اس کے اندر بھی آگے مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک جو ورٹیکل پولرائزیشن اس ملک کی ہو رہی ہے، وہ تو جب اگر سیاست کا میدان کھل جائے گا تو اس میں بھی آئے گی، بھرپور طریقے پر آئے گی۔ اب اس ملک میں ایک طرف بالکل معین ہو کر آ گئے، ننگے ہو کر آ گئے، جو سیکولر ہیں، دین کے مخالف ہیں، اور جو مادر فکر آزاد روشن خیال ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ایک طرف، اور دوسری طرف ظاہر بات ہے کہ جملہ لیگیں جو ہے، ظاہر بات ہے لیگیں چاہے وہ اسلامی نہ ان کا مزاج نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اس مسلم لیگ کی وہ وراثت کچھ نہ کچھ ہے نا، اسلام کے نام پر جس نے ملک چلایا تھا، تو یہ نام کے مسلمان تو ہے، اور یہ اس طریقے سے جو ہے شریعت کی وہ توہین اور تزلیل کہ یہ جو شرعی سزائیں ہیں یہ تو وحشیانہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ لیگیں جو ہے، چاہے وہ نواز لیگ ہو، چاہے کاف لیگ ہو، چاہے فنکشن لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم ایم اے ہو، مدارس کے طلباء ہو، جیسا کہ میں نے کہا، دے ول بی آن دی ادر سائڈ۔ اب ان کے درمیان گھمسان کا مقابلہ اس ملک میں ہوگا۔ اس مقابلے کی حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ دما دم مس قلندر والا معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہ انتہائیں بالکل کلیئر کٹ ہو کر کرسٹلائز ہو کر آ چکی ہیں سامنے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بالکل واضح ہے۔ اب عجیب بات کیا ہے، اس وقت ایک طوفان جنوب سے آ رہا ہے، وہ خالص سیکولر، لادینی، آزاد خیال، مغربی تہذیب کے پرستار، یہ ان کا گویا کہ پاکستان کے نظریے کی جڑ کو اکھاڑ کر اس کو ختم کرنے سے تحریک وہ جنوب سے آ رہی ہے، شمال سے تحریک آ رہی ہے پاکستان کے نظریے کے اس بات کے لیے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے، یہ شمال سے آ رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، تو میں نے جو آج آیتیں پڑھی تھی وہ ذرا آپ کو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، هو القادر، اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر سے۔ اگر یہاں سیکولر فورسز نہیں تو اوپر سے جو عذاب آئے گا وہ ظاہر بات ہے سواتیوں کا آئے گا، وہ طالبان کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے آئے گا، وہ اس کو ختم کریں گے۔ من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے گا۔ وہ سیلاب جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ہے وہ نیچے سے آئے گا، وہ جنوب سے آئے گا۔ او یلبسکم شیعا، اب یہ ہے پولرائزیشن جس کا میں نے کہا ہے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے گا۔
بجائے اس کے کہ اللہ آسمان سے نازل کرے یا زمین سے کوئی عذاب نکالے، لڑو آپس میں، مارو ایک دوسرے کو، گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو، ختم کرو، یہ ہوگا۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا۔ اور دو آیتیں جو ہے یہ اسی حوالے سے کہ ایک وہاں سے طوفان آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ ایک عجیب نقشہ ہے جس سے سمجھ لیجیے ان آیات کو۔ اور یہ دو آیتیں جو میں نے سنائی ہیں، یہ سورہ رعد کی ہے اور پھر سورہ انبیاء کی ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مکہ ایک شہر تھا اور مکے میں شرک کا گڑھ، کفر کا گڑھ، بت پرستی کا مرکز۔ اب وہاں سے مسلمان چلے گئے، مدینے چلے گئے، وہاں سے حضور نے اب جو اقدامات شروع کیے، چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، تو مکے کی جو لائف لائن تھی اسے تھریٹن کر دیا، اس کی جو معاشی زندگی تھی، قافلوں کے اوپر اب حملہ، اور قافلہ ہی تو ان کا ذریعہ تھا معاش کا۔ اور نمبر دو، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلوں سے یا تو صلح کر لی یا نیوٹرل ہو گئے، وہ پہلے وہ سب کے سب پرو قریش تھے، اب یہ کہ ان میں سے کوئی حضور کا ساتھی ہو گیا، کوئی قریش کا رہ گیا، کوئی کہا اچھا جی ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ دونوں نتیجوں میں مکے کا گھیراؤ ہو رہا تھا۔ یہ مکے کا گھیراؤ، یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یہ دو کام حضور نے کیے۔ یہ ماسٹر پیس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا اور تدبر کا۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے مکے والوں، تمہارے گرد رفتہ رفتہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تمہارے ارد گرد زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اطراف سے، چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ ہو رہا ہے، تم اس گھیراؤ کے اندر محسوس ہوتے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ تو یہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ تو حساب لینے میں بہت جلدی ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور یہی بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے قریش؟ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو ایڈوانس کر رہے ہیں، اسلامک فورسز جو ہے ایڈوانس کر رہی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن تمہاری ہوتی چلی جا رہی ہے اور تمہارا اکنامک بلاکیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ سکیں گے؟ بعین ہی یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے، ایک طرف بھارت اور افغانستان کی طرف سے گھیراؤ آ رہا ہے، مشرق سے مغرب سے، ایک طرف جنوب اور شمال سے آ رہا ہے، ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو رابرٹ کیلان کا مضمون بتایا تھا، اس کی بھی میں حقیقت واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصل نقشہ کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ چاہتا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ افغانستان میں تو اس کے پنجے گڑ جائیں اور مضبوط حکومت وہاں قائم ہو جائے، ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ دس از دیئر ڈیزائن۔ اور پاکستان کو بھی جوڑ دیا جائے، اسی کے تابع کر دیا جائے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا ایک تسلط قائم ہو جائے، اور پاکستان کا جو بھی ایک چین کے ساتھ راستہ بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، چین کے جو ہے گھیراؤ کا عمل بھی مکمل ہو جائے۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے نقشوں میں بتا رہے ہیں، اس رابرٹ کیلان نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان ایک وحدت بن جائیں گے، ایک وحدت انڈر امریکہ، انڈر نیٹو، یہ ایک وحدت، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، ان کا خیال تو عراق میں بھی بہت کچھ تھا، وہاں ان کے خیال تو پورے نہیں ہو سکے، وہاں سے جو ہے وہ تو نکلنا کچھ نہیں ہوا، نکلنا چاہ رہے ہیں، ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح نکل جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ شہرون خواب دیکھ رہا تھا کہ عراق کے اوپر ہماری حکومت ہوگی قریب، وہاں پہ یہ ہوا کہ انہیں تو لبنان کے ہاتھ میں، حزب اللہ کے ہاتھ میں جو ہے انہیں باہر پڑ گئی، جو کہ بالکل انبلیویبل کی بات ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل مار کھا جائے گا،
ان منصبت سمجھا جاتا ہے۔ تو حالات اللہ کیا کرے گا یہ اس کو معلوم ہے۔ یہ جو ان کے نقشے ہیں، شری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ جو آسمان دنیا ہے جس کے اوپر بیٹھا ہوا اس وقت امریکہ بحالو، ان کے اپنے نقشے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج وہ بات نہیں کی ہے جو بار بار ہر دفعہ میں کرتا ہوں، جس کے بارے میں اب میں واقعہ یہ کہ تھک گیا ہوں کہ کوئی سننے والا ہے نہیں، کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے توبہ کرو، اپنی انفرادی زندگیوں میں توبہ کرو، جو چیز شریعت کے خلاف ہے نکال کے پھینک دو، پھر جمع ہو، بنیاد مرصوص بنو، بیٹھ کرو، طاقت بنو اور حزب اللہ کی شکل اختیار کرو۔ اسی میں تمہاری عافیت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔